الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. اگست کا مہینہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں ایک آزاد ریاست ملی تھی، ایک آزاد ملک وجود میں آیا اور مسلمانوں کی خود مختاری مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی. وطن، حکومت، یہ ایمان اور اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے. جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہے، محکوم رہے، یعنی دوسروں کی سرداری کے اندر رہے، اس وقت تک اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد صرف چند ہزار تھی. بڑی مشکل سے تقریباً 3 سے 7 ہزار لوگ مسلمان ہوئے تھے، بمعا مرد اور خواتین، جبکہ 13 برس مکے میں اور 8 برس مدینے میں. اور جس وقت ایک حکومت کا وقوع ہوا اور ایک حکومت بن کر امت اور کائنات کے سامنے آئی تو صرف 2 لاکھ میں 2 سال میں 1.25 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسلح پر تو لوگوں کو کھڑا کیا، اپنی جگہ پر امیر تو کسی دوسرے کو بنایا، لیکن عمارت کسی دوسرے کے حوالے نہیں کی، اپنی مہر کسی دوسرے کے حوالے نہیں کی کہ مہر میں خود لگاؤں گا. حکومت کی باغ دوڑ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اور حکومت اتنی ضروری اور اہم ہے کہ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، اور صحابہ کرام ثقیفہ بنی ساعدہ وہاں پر جمع ہیں اور وہاں جمع ہو کر نئے خلیفہ کو منتخب کر رہے ہیں کہ اسلامی سلطنت کے وجود میں خلیفہ کا قیام ہونا نہایت ہی ضروری ہے. ایک مرکزی شخصیت ہونا ضروری ہے جو ملک کے نظام کی طریقہ کار کو طے کر سکے. پاکستان کا وجود، پاکستان کا ہونا اور پاکستان میں حکومت کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا کرم ہے، ایک بہت ہی بڑا کرم ہے. یہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری پالیسیز دوسروں کی غلام ہیں، ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ دوسروں کے غلام ہیں، ہمارا بزنس سسٹم دوسروں کا غلام ہے، ہمارا یہ بھی دوسروں کا غلام ہے، ہماری ہر چیز ہی دوسروں کی غلام ہے. ہم حکومتوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو سارے غلام ہیں، ہم آزاد کہاں ہوئے ہیں، ہم تو بس ظاہری طور پر آزادی ملی ہے، اس کے علاوہ تو ہم آزاد نہیں ہیں. تقریباً ہر چوتھا آدمی یہی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر چوتھا آدمی کیا خود اپنے لباس کو دوسروں سے آزاد کر رہا ہے؟ کیا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دوسروں سے آزاد کر رہا ہے؟ کیا اپنے میڈیا کو دوسروں سے آزاد کر رہا ہے؟ اپنے کھانے پینے امپورٹ ایکسپورٹ کو جو خود اپنا ذاتی کر رہا ہے، کیا اس کو دوسروں سے آزاد کر رہا ہے؟
تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں تو چاہتا ہے کہ میرا بچہ فلاں ملک میں پڑھے، میرا بچہ فلاں ملک کی ڈگری لے کر آئے۔ ہم کو ذہنی طور پر آزاد نہیں ہونا چاہتے، ہم ملکوں کو کہاں پر قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ہم خود ذہنی طور پر اپنے آپ کو دوسروں کا غلام کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے بچوں کو ذرا پوچھو کہ میثاق لکھنؤ کیا ہوا تھا، یہ قرارداد پاکستان 1940 میں ہوئی تھی تو ہوا کیا تھا اس میں، اور قائد اعظم کا وضع قطع پہلے کیا تھا، اور 1938 کے بعد قائد اعظم کا وضع قطع تبدیل ہوا، انہوں نے 3 پیس سوٹ کو چھوڑا اور جنا کیپ ان کے سر پر آئی ہے، ان کی ویسکٹ آنا شروع ہوئی، شلوار قمیض پہننا شروع کیا، باقاعدہ جلسہ چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ جو تبدیلی آئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح میں، یہ کیا تھا؟ تو نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ کسی کو پتہ کرنے کا شوق ہے، بس ہمیں پتہ ہے چونکہ 14 اگست ہے تو ہم نے بیج لگانے ہیں، 14 اگست ہے تو ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے، 14 اگست ہے تو ہم نے اپنے گھر کو سجانا ہے اور گرین اور وائٹ لائٹس لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، آپ محبت کا اظہار ان چیزوں میں کرتے ہیں تو جائز سطح میں رہ کے کریں، اسراف نہیں ہونا چاہیے، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت اعتبار سے، آپ اس کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، ان چیزوں کے ذریعے سے کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن اصل جو منشور ہے ہمارا، اس منشور کو ہم خود طے نہیں کرتے، نہ ہم خود طے کرتے ہیں اور نہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم طے کرتا ہے، بس ہم دیکھا دیکھی کہ وہ لوگ ایسے کرتے تو ہم بھی ایسے کریں گے، انہوں نے ایسے کیا تو ہم بھی ایسے کریں گے، بس ہم ذاتی طور پر بھی دوسروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ملک امپورٹ میں دوسرے کا غلام، ہمارا ملک ایکسپورٹ میں دوسرے کا غلام۔ مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات میں ذکر تو کر رہا ہوں، آپ کی علم میں اس سے اضافہ بھی ہوگا، لیکن شاید یہ بات کل کسی کو فائدہ دے جائے اس لیے کر دیتا ہوں، ورنہ عام آدمی کے لیے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک ضروری چیز ہے۔ 1970 کے اندر جب عرب میں پیٹرول نہیں نکلا تھا تو عرب ریاستیں بالکل فقیر اور اس طریقے کی ہوتی تھیں۔ سعودی شہزادے اور سعودی ولی عہد خاص طور پہ پاکستان آتے تھے، ہندوستان آتے تھے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں چلے، ہم مسجد نبوی کو اور حرم پاک کو از سر نو تعمیر کر رہے ہیں، ہمارے پاس مزدور نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، حتیٰ کہ جو سفید پتھر اس وقت کعبۃ اللہ میں اور مسجد نبوی میں لگائے، مسجد نبوی میں تو ساری وادی عقیق کو خالی کر کے لگائے نا، سرخ پتھر لگا، لیکن نیچے سرخ پتھر نہیں چلتا، نیچے سفید پتھر کی خوبصورت لگتا ہے سفید، اور دوسرا یہ کہ سفید پتھر ایسا ہے جو کہ ٹھنڈا ہو، سبز رنگ کا پتھر ملا جو کہ ٹھنڈا رہتا ہے گرمی سردی میں، کا سبز ہم نے نہیں لگانا، سرخ ملا نہیں لگانا، رنگ برنگا ملا نہیں لگانا، یہ طے ہوا کہ سفید پتھر لگائیں گے کہ ان اللہ بیاض یحب البیاض، اللہ سفیدی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو ہمارے کوہستان کے اندر ایک پہاڑ ملا، اس کوہستان کے اندر اس پہاڑ کو چیک کیا تو واقعتاً وہ پہاڑ ایسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں کتنے کا دیں گے؟ جب سعودی حکومت نے اس کو تلاش کیا تو پوری دنیا میں چرچا ہوا، تو فرانس کے وزیر اعظم نے پاکستان کے اس شخص کو بلایا جس کا وہ پہاڑ تھا، اس کو کہا یہ بلینک چیک کی پوری چیک بک تمہیں دیتے ہیں، جس وقت جتنا بھرنا ہے بھر کے لے جانا، ہمارے بینکوں کے اندر سے پیسہ تمہارے پاس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، یہ پتھر صرف کعبۃ اللہ کے لیے رکھا ہے اور یہ صرف کعبۃ اللہ ہی کو دوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس پہاڑ کا تقریباً 70% کٹ کر کعبۃ اللہ میں لگا ہے۔ آج اگر آپ جاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کا پتھر وہاں پہ لگا ہوا ہے، مسجد نبوی میں نیچے پاکستان کا پتھر لگا ہوا ہے جو باہر کا جہاں دھوپ پڑتی ہے اس ایریے میں، اور جو بقیہ پتھر بچ گیا اس میں سے تو وہ بھی اس نے فرانس کو نہیں دیا کہ نہ بھائی میں کافروں کو نہیں دوں گا، مفت میں دیا، اور جنگ کے اندر ایک مسجد حضرت فیض الفقار نقشبندی صاحب کی، ان کی مسجد میں بقیہ پتھر لگائے وہ، اور پورا اہتمام کہ اس پتھر کو کوئی ایک ٹکڑا بھی ضائع نہ ہو۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ 1970 میں جب یہ ولی عہد وغیرہ خاص طور پہ پاکستان آئے تو پاکستان کی ایک بڑی فوج گئی، فوج مطلب لوگوں کی تعداد،
ایک بڑی تعداد گئی. آپ کے کراچی کے اندر بھی کئی علماء میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ حضرات بھی گئے تھے اور اس مزدوروں میں شریک ہوئے تھے صرف برکت کو حاصل کرنے کے لیے, اور آج ان کو بہت سی سہولتیں آسانی ہیں. اس وقت حضرت مولانا ادریس احمد کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے دروس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتے تھے. مسجد نبوی کی جو ایکسٹینشن ہے, اس ایکسٹینشن کو نکال دیں, جو باب السلام سے باب الرحمہ کا علاقہ ہے, اس کے بعد جو دو صحن ہیں, یہ مسجد نبوی قدیم ہے. اور اس قدیم مسجد نبوی میں حلقات لگتے تھے, اور پاکستان کے جو بھی عالم دین وہاں جاتے تھے تقریباً سب کے دروس وہاں پر ہوا کرتے تھے, خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان, ان دو ممالک کے جو بھی علماء جاتے تھے. تو حضرت مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس وہاں بڑے مشہور ہوئے, اور سعودی عرب کے ولی عہد اور شہزادے حضرت کے درس میں آ کے شریک ہوتے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں اللہ ان قریب ایک دولت دینے والے ہیں, اس دولت کی وجہ سے ساری دنیا تمہارے سامنے جھولی پھیلائے گی. اور حضرت کو کشف تھا یا کس طریقے سے تھا, اور میں کہ یہ 1970 کی بات بتا رہا ہوں کہ, اور حضرت کے دروس چھپے بھی ہوئے ہیں, لکھے ہوئے, میں نے بھی تحریر میں پڑھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تم کو ایک دولت دینے والے ہیں, جب یہ دولت تمہیں ملے گی تو تم تین باتوں کا خیال رکھنا, تین باتوں کا خیال رکھنا. میں یہ آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو بھی بے شمار دولتیں دی ہیں, اور ان بے شمار دولتوں میں دنیا ہماری محتاج ہے, ہماری محتاج ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر وہ ملی غیرت نہیں ہے. ہم ملی غیرت کہتے ہیں بس دل پاکستان گاؤ اور ختم, گانے لگاؤ, بیچ لگاؤ, جھنڈا لگاؤ اور ختم. ملی غیرت اس کا نام نہیں ہے. ملی غیرت کا مطلب ہوتا ہے انسان کو فہم ہو اپنے ملک سے محبت کا. یہ حب الوطن من الایمان موضوع روایت ہے, لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ مانن صحیح ہے کہ حب الوطن, وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں رہتے تو اوپر کی چادر اتار دیتے تھے, حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک کوئی دیکھے, ہمارا کوئی جسم دیکھے, ہمیں اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ فرماتے تھے میں چاہتا تھا کہ مدینے کی مٹی میرے جسم کو لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ دیکھو تین کام کرنا جب اللہ تم کو وہ دولت دیتے ہیں. سب سے پہلے جو معاہدہ ہوگا دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ تمہاری زبان میں ہونا چاہیے, کسی دوسرے کی زبان میں نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جب 10 سال کے بعد پیٹرول نکلا تو امریکہ بھی آیا, برطانیہ بھی آیا, اور دوسرے بہت سے ممالک آئے جنہوں نے امریکہ سے پیٹرول خریدنے کی کوشش کی. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو معاہدہ تمہاری زبان میں, عربی زبان میں ہونا چاہیے نا, معاہدہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے. چنانچہ انٹرنیشنل لینگویج سب سے اوپر کون سی چڑھے گی؟ انگریزی چڑھے گی. معاہدہ عربی زبان میں ہوتا تو دنیا میں اکثر میڈیٹر عربی سیکھنے والے ہوتے, انگریزی سیکھنے والے نہ ہوتے. اور دنیا میں جتنا کریز امریکہ جانے کا ہے اتنا کریز مدینہ اور مکہ جانے کا ہوتا. اور حرم پاک اور مسجد نبوی کو دیکھ کے آدھے لوگ تو ویسے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. بصیرت دیکھ کہ ملی بصیرت اتنی ضرورت ہے. آپ کی جو زبان ہے اس زبان سے محبت کرو. ہمارے ہاں پڑھا لکھا اسی کو کہتے جو ہر 2-3 جملوں کے بعد ایک جملہ انگریزی کا مارتا ہو, یہ پڑھا لکھا ہے. اور ہم بھی اسی سے مرعوب ہوتے ہیں, اور اپنی زبان کا مختلف طریقوں سے مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ مناسب نہیں, یہ صحیح نہیں. اپنی زبان کے اوپر عبور ہونا چاہیے, اپنی زبان بولنے میں فخر ہونا چاہیے. انگریزی بولنے میں فخر ہوتا ہے, تھوڑی گردن ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی. نہیں, یہ مناسب نہیں. انگریزی آنی چاہیے, عربی بھی آنی چاہیے, لیکن آپ کے بزنس کی ضرورت ہے, کاروبار کی پڑھائی کی ضرورت ہے, آنی چاہیے, بالکل آنی چاہیے. ہم اس سے منع نہیں کرتے, اس میں آپ خوب محنت کریں, ترقی کریں, ان کو بول کے دکھائیں ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم تمہاری زبان بول سکتے ہیں. کیا تمہارے اندر ہے؟ کیا تمہارے اندر ہے تم ہماری زبان بول سکو؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے معاہدہ اپنی زبان میں کرنا. ہمارے پاس ایسا نمک ہے ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے. دنیا سمندر سے نمک نکالتی ہے, ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے. دنیا کے پاس یورینیم نہیں ہے, ہمارے پاس وہ دھات ہے جو کہ پیٹرول سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن آپ بتائیں ہم میں کتنوں کو پتہ ہے ہمارے پاس یورینیم ہے جس سے ایٹم بم بنتا ہے, جس کی افزودگی کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہے. ہمارے پاس اتنا بڑا یورینیم کا خزانہ ہے, لیکن ہم دنیا کو بیچ رہے ہیں انہی کی زبان میں. ہم بھی تو وہی کہا ہمارے اندر یہ ملی غیرت ہے.
ہمارا معاہدہ اردو زبان میں ہونے سے، ہمارے کانٹریکٹس کون سی زبان میں ہوتے ہیں؟ ہمارے سارے کانٹریکٹس انگریزی زبان میں ہوتے ہیں، ہمارے ساری ایجوکیشن سسٹم انگریزی زبان میں، جو بھی اپر لیول ہے وہ سارا انگریزی زبان میں۔ چائنا بھی تو اے لیول او لیول پڑھاتا ہے، فرانس بھی تو پڑھاتا ہے، وہ دوسرے کی زبان کے پیچھے، جرمنی بھی پڑھاتا ہے، وہ دوسرے کی زبان کے پیچھے ترقی نہیں کرتے۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر یہ ڈبیٹس ہو رہتے ہیں کہ انگریزی میڈیم اچھا ہے، اردو میڈیم اچھا ہے۔ ارے بھائی یہ تو ایک بدیہی بات ہے، ایک ایسی فطری بات ہے کہ اپنی زبان اچھی ہوتی ہے، دوسرے کی زبان اچھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جو معاہدہ کرنا اپنی زبان میں کرنا، پہلی شرط۔ جو تبادلہ کرنا، جو ایکسچینج سسٹم ہونا چاہیے، جو مبادلہ کا سسٹم ہونا چاہیے، وہ تمہاری کرنسی میں ہونا چاہیے۔ نہیں مانا، جب انہوں نے نہیں مانا تو ڈالر سب سے اوپر چلا گیا اور ریال نیچے آ گیا۔ اس وقت اگر ریال سب سے اوپر ہوتا تو ہمارے ملک کی کرنسی کی بھی ویلیو ہوتی کہ ہمارا ملک ان سے قریب ہے، امریکہ سے دور ہے، ہمارا ملک ان کے قریب ہے، اور ہمارے روپے کی بھی ویلیو ہوتی، ہمارے روپے کی بھی قیمت زیادہ ہوتی۔ چونکہ ملی غیرت نہیں ہے، ملی غیرت کم ہوتی جا رہی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم جن ملکوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، ان سے ٹماٹر خرید رہے ہیں، ان سے دھنیا خرید رہے ہیں، ان سے چینی خرید رہے ہیں، انڈیا سے ہم تجارت کر رہے ہیں، اور زبان کون سی ہے؟ نہ ہندی ہے نہ اردو ہے، نہ ہندی ہے نہ میری اور آپ کی بات کرنے کی زبان اس کی ہے۔ تو یہ کون سی سمجھتا ہے؟ یہ کون سی ملی غیرت ہے؟ ہاں 14 اگست کو ہم بھی پرچم کو سلوٹ کرتے ہیں، سارے مل کے سلوٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں کام کی بات آتی ہے، جس کو ملی غیرت، قومی غیرت کہتے ہیں، وہ قومی غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ قومی غیرت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر تیسری شرط لگائی کہ اس میں جتنے خرچے اور اخراجات ہوں گے، وہ آپ لوگ پورے کریں گے۔ یہ ملی غیرت سے ہٹ کے دو بنیادی چیزیں کہ آپ کی زبان ہونی چاہیے اور آپ کی کرنسی ہونی چاہیے۔ اتنی اہم ترین بات کسی بھی ملک کے لیے بڑی ضرورت ہے، کسی بھی ملک کی بڑی تجارت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کسی بھی ملک کے معاملے میں اور کسی دو شخصیات کے معاملے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ عام آدمی کے کام کی تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ ملی غیرت کتنی اہم چیز ہے۔ اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے دو بندے اگر ملی غیرت، اپنے ملک کی غیرت کو سامنے رکھ کے معاملہ کریں، اور ہم میں سے اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جس کو اللہ وہاں تک پہنچاتے ہیں تو ملی غیرت کا لحاظ رکھے تو ملک کی عزت بھی بنتی ہے، ملک کا کام بھی بنتا ہے اور ملک آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ ملک عطا فرمایا، اس کا کام صرف یہ نہیں کہ ہم بیج لگا لیں، ہم جھنڈیاں لگا لیں، ہم خوشی منا لیں، بلکہ اس کا اصل یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کرنا سیکھیں۔ قدر اس طرح کے معاملات سے ہوگی جو میں نے آپ کو مثال کے طور پر ایک واقعہ سنایا، اور دوسری قدر ایسی ہوگی کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے ملک کی بے عزتی نہ کریں۔ یہ ملک تو ہے ہی کرپٹوں کا، اس ملک میں ہے ہی ایسا، اس ملک میں ہے ہی ویسا۔ کل کلا اللہ آپ کو موقع دیتے، میں جانتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے کماتا ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ دوسرے ملک کو فائدہ دیتا ہے، اپنے ملک کو جی یہاں بجلی نہیں ہوتی، جی یہاں گیس نہیں ہوتی، جی یہاں اتنی کرپشن ہے، یہاں کیچڑ ہوتا ہے، یہاں گندگی ہوتی ہے، یہاں ایسے ہوتا ہے، یہاں ویسے ہوتا ہے۔ میرے ایک ساتھی تھے، وہ میرے ساتھ بھوئے والے سے ٹرین میں بیٹھے، سعودی عرب جا رہے تھے، کراچی سے انہوں نے اڑنا تھا، تو ایک پولیس والے کو دیکھا تو اس کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو اس کو دیکھ کر نا وہ زور سے ہنسا، کہتے مجھے یہاں کی پولیس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، یہاں کی پولیس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ڈیپورٹ کیا تو ان کو وہیں سے میں کیا بتاؤں کہ جب یہاں اترے ہیں تو چپل میں نے لے کے دیا، جوتا میں نے لے کے دیا، اور مجھے تو نہیں پتا تھا اس حال میں آ رہے بچے، تو کپڑے بھی ہم نے بھی یہاں سے خریدے۔ میں نے کہا ہاں جی کیسے رہی وہاں کی پولیس، کیسے رہی وہاں کی؟ غیر ملک غیروں کا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جب جہاز سے پاکستان میں داخل ہوئے، اپنی زبان میں کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے عافیت کے ساتھ اپنے ملک پہنچایا، مکہ مدینہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنا ملک ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نعمت ملی ہوتی ہے انسان کو قدر نہیں ہوتی، اگرچہ دل نہ بھی ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ جی آپ نے ایسی فضا دی ہے، آپ نے ایسا ماحول دیا ہے،
ایک خاتون دوسرے ملک سے آئی، میں پاکستان میں بہت خوش ہوں، کئی سال کے بعد کیوں کیا یہاں کے کوے بھی مجھے یاد آتے کہ وہاں پہ پرندہ ہی نہیں ہوتا، وہاں نہ پرندہ ہوتا ہے نہ پرندے کی آواز ہوتی ہے۔ ایک صاحب آئے بیٹھے تو رونا شروع ہوا، میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں آج اتنے زمانے کے بعد میں نے براہ راست اذان سنی ہے، زمانہ ہو گیا اذان ہی نہیں سنی۔ کہ دوسرے ملکوں میں نہ اذان کی ہوئی، اذان سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اذان سے ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، فلاں فلاں اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک زمانے کے بعد ہم نے یہ اذان کی آواز سنی ہے، یہ ہمارے پاس بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کی ہم عام طور پہ قدر نہیں کرتے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔